بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اللہ حسین ابن علی کی آواز۔ آج 6 محرم ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے خطبات کے اقتباسات پیش کیے جاتے ہیں۔ 8ویں ذوالحجہ کی رات کو مکہ معظمہ میں فرمایا، حمد و صلات کے بعد معلوم ہو کہ موت اولاد آدم کو یوں گھیرے ہے جیسے کسی حسینہ کے گلے میں ہار اور قلادہ ہوتا ہے۔ مجھے اپنے بزرگوں سے ملاقات کا اشتیاق ملاقات یوسف کے لیے اشتیاق یعقوب سے زیادہ ہے۔ میرے لیے قتل گاہ مقرر ہو چکی ہے جہاں مجھے پہنچنا ہے۔ ہم اہل بیت رضا الہی کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ ہم ہر بلا پر شکر کرتے ہیں تاکہ صابروں کا اجر حاصل کریں۔ میں کل صبح کوچ کرنے والا ہوں، اسی لیے جو بخوشی رضا الہی کے لیے جاں فروشی پر آمادہ ہو وہ ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملنے پر فرمایا، اللہ مسلم پر رحمت نازل کرے۔ انہوں نے اپنا فرض پورا کیا، ابھی ہمارا فرض باقی ہے۔ اگر جسم موت کے لیے پیدا ہوتے ہیں تو آدمی کا راہ خدا میں قتل ہو جانا سب سے افضل ہے۔ اگر رزق اللہ تعالی کی طرف سے مقدر ہوتے ہیں تو اس میں کم لالچ کرنا محبت خدا کے لیے اجمل و احسن ہے۔ اگر دولت چھوڑ جانے کے لیے جمع کی جاتی ہے تو مرد آزاد اس میں بخل سے کیوں کام لے؟ راہ کربلا میں لشکر حر سے خطاب، میں خود تو تمہارے پاس نہیں آیا ہوں، تم نے خطوط اور پیغامبر بھیج کے التجائیں کی تھیں کہ تمہارا کوئی امام نہیں اور تم مجھ سے ہدایت و حقنمائی کے طالب ہو۔ اب اگر تم اپنے عہد پر قائم ہو تو اس کی تجدید کرو، اور اگر تم کو میرا آنا اب گوارا نہیں تو میں جس سمت سے آیا ہوں اسی طرف پلٹ جاؤں۔ اگر تم اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ حق اس کے اہل ہی کے لیے ہے تو خدا تم سے راضی ہوگا۔ ہم اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولایت امر کے ان دعوے داروں سے زیادہ حقدار ہیں جو ظالم اور جابر ہیں۔ اگر تم کو ہم سے کراہت ہے یا جان بوجھ کے ہمارے حق سے انکار ہے اور اب تمہاری وہ رائے نہیں جو تم نے اپنے خطوط میں لکھی تھی تو میں واپس ہوا جاتا ہوں۔ کربلا سے ایک منزل پہلے اپنے ساتھیوں سے خطاب، تم دیکھ رہے ہو کہ ہماری کیا حالت ہے۔ دنیا کا رنگ بدل چکا ہے، وہ پہچاننے سے انکاری ہے، وہ اپنا منہ پھیر رہی ہے۔ دنیا تو فانی ہی ہے۔ تم یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے پرہیز نہیں کیا جا رہا۔ اب مومن کے لیے یہی راہ رہ جاتی ہے کہ وہ حق سے وابستگی کے ساتھ اپنے رب سے ملاقات کی تمنا کرے۔ ان حالات میں موت کو ایک سعادت اور ان ظالموں کے ساتھ زندہ رہنے کو عار اور اذیت سمجھتا ہوں۔ شب عاشور اپنے اصحاب سے خطاب، میں اللہ کی بہترین ثنا اور رنج و راحت میں اس کی حمد کرتا ہوں، اس کا شکر کہ اس نے ہم کو نبوت کی سرفرازی عطا کی، اس نے ہمیں علم قرآن سکھایا، دین کی دانش بخشی اور سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھیں اور یقین والے قلب عطا کیے۔ خدایا تو ہمیں شکر گزاروں میں شمار کر۔ مجھے معلوم ہے کہ نہ کسی کو ایسے وفادار ساتھی ملے ہوں گے اور نہ ایسے صلہ رحم کرنے والے قرابت دار جیسے کہ تم سب ہو۔ میری طرف سے اللہ تم کو اس کی نیک جزا عطا کرے۔ اس قوم کی طرف سے ہمارے لیے بس ایک دن کا کچھ حصہ ہی باقی ہے۔ میں بخوشی تم کو اجازت دیتا ہوں کہ تم چلے جاؤ، میں کوئی ذمہ داری تم پر نہ رکھوں گا۔ یہ رات کا وقت ہے، اس کے پردے میں منتشر ہو جاؤ۔ یہ لوگ میرے سوا کسی کے طالب نہیں، اس لیے وہ بھی مزاحم نہ ہوں گے۔ اس تقریر کے بعد سب نے بیک وقت
ساتھ چھوڑنے سے انکار کیا اور ایسے فدیانہ کلمات کہے جس پر آبدیدہ ہو کر امام نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ روز عاشور کا پہلا خطبہ، لشکر یزید سے خطاب۔ میری بات غور سے سنو، عجلت سے کام نہ لو، پہلے مجھے وہ نصیحت کر لینے دو جو مجھ پر تمہارا حق ہے۔ مجھے یہاں آنے کا عذر بیان کرنے دو، اگر تم اس کو تسلیم کر کے انصاف کرو گے تو سعادت کے اہل ہوگے، اور اگر تم کو نہ میرا عذر قبول ہے نہ تم مجھ سے انصاف کرنا چاہتے ہو تو جاؤ، سب مل کے جو چاہو کرو، مہلت بھی نہ دو۔ میرا سرپرست و والی تو اللہ ہے جس نے قرآن نازل کیا ہے، وہی نیک بندوں کا سرپرست ہے۔ امام حسین کا روز عاشور آخری خطبہ، عجیب انداز سے حمد و نعت کے کلمات ادا کیے جو بلاغت کی جان ہیں۔ پھر فرمایا، پہلے میری نسبت تو متعین کرو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے نفسوں کی طرف توجہ کر کے ان کو شرمندہ کرو اور غور کرو کہ کیا میرا قتل اور میری بے حرمتی تمہارے لیے موزوں ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا میں ان کے وصی اور سب سے پہلے ان کے تصدیق کرنے والے ان کے ابن ام کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حمزہ اور جعفر طیار میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تم تک یہ حدیث رسول نہیں پہنچی کہ میں اور میرے بھائی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ میں نے اس علم کے سبب کہ خدا جھوٹے کو ناپسند کرتا ہے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر تم میری بات کا یقین کرو تو خیر، ورنہ تم میں ابھی وہ لوگ موجود ہیں جو اس کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری، ابو سعید خضری، سہیل ابن سہل ساعدی، زید ابن ارقم اور مالک ابن انس سے پوچھو کہ انہوں نے کتنی مرتبہ اس کی سماعت کی ہے، کیا یہ حدیث بھی تمہیں میرا خون بہانے سے نہیں روکتی؟ کیا تم کو اس میں بھی کوئی شک ہے کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں؟ خدا کی قسم، مشرق و مغرب میں میرے علاوہ رسول کی بیٹی کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ تمہارے درمیان نہ غیروں کے درمیان۔ کیا میں نے تم میں کسی کا خون کیا ہے، یا تمہارے مال پر ناجائز تصرف کیا ہے، یا میرے ذمے کسی زخم کا قصاص ہے؟ اے شبس ابن ربعی، اے حجار ابن ابجر عجلی، اے قیس ابن اشعث اور اے یزید ابن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے خطوط میں یہ نہیں لکھا تھا کہ شگوفے کھلے ہوئے ہیں، میوے پختہ ہو گئے ہیں، ہمارے نخلستان شاداب ہیں اور ہمارے لشکر آمادہ ہیں، آپ جلد تشریف لائیں۔ میں ذلت سے اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہ دوں گا، نہ غلاموں کی طرف فرار کروں گا۔ میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ تم پر عذاب و سنگ باری نہ کرے، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں ہر اس متکبر اور پرغرور سے جو یوم حساب پر ایمان نہ لایا ہو۔ شہادت سے قبل آخری دعا، اے پروردگار، تیری قضا پر صبر کرتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے پناہ مانگنے والوں کی پناہ، نہ تیرے سوا میرا کوئی رب ہے نہ معبود، تیرے حکم پر صبر کرتا ہوں، اے اس کی پناہ جس کو کوئی پناہ دینے والا نہ ہو، اے ہمیشہ باقی رہنے والے، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے ہر نفس کو اس کے عمل کا بدلہ دینے والے، میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر، وانت خیر الحاکمین۔ اور پھر کمال عشق و محبت کی آخری منزل تمام ہو گئی ایک نا تمام سجدے میں، اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے
تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔